اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے آج جو یہ بحث شروع ہو رہی ہے وہ محموز کی شروع ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے محموز کے بارے میں تو ہم پہلے پڑھ چکے کہ محموز وہ کلمہ ہے جس کے کلمہ یاد رکھنا، کلمہ کیونکہ کلمہ فعل بھی ہوتا ہے اور اسم بھی ہوتا ہے، تو وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی کی جگہ پر حمزہ ہو، اور اس کی ظاہر سی بات ہے حرف اصلی آپ جانتے ہی ہیں ثلاثی میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، تو یہ حمزہ عین الفعل کی بھی جگہ ہو سکتا ہے، فاء الفعل کی جگہ ہو سکتا ہے، لام الفعل کی جگہ ہو سکتا ہے، تو نام کیا ہوگا؟ محموز الفاء، محموز العین، محموز اللام۔ ٹھیک ہے، یاد ہے نا وہ بحث؟ تو آپ کہیں گے کہ وہاں پہ ہم پڑھ چکے تھے کہ محموز میں محموز الفاء میں تخفیف ہوتی ہے، تخفیف یعنی، اور تخفیف 2 طرح کی، یا قلبی یا حذفی، یا تو حمزے کو بدلا جاتا ہے یا حذف کیا جاتا ہے۔ بتایا تھا کہ حذف اور یہ حذف کرنا بھی بدلنا کب واجب ہے؟ بدلنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک واجب اور ایک جائز۔ واجب کب ہے؟ جب 2 حمزہ ہو، دوسرا ساکن ہو اور پہلے پہ حرکت ہو، تو اس حرکت کے مناسب حرف سے سوانے کو بدل دیں گے، یعنی اگر پیش ہے تو اسے واو سے بدل دیں گے، زبر ہے تو الف سے بدل دیں گے، زیر ہے تو یا سے بدل دیں گے، یہی واجب والا۔ اور جائز والا کیا بتایا تھا؟ جائز والا یہ بتایا تھا کہ حمزہ ساکن سے پہلے کوئی اور متحرک حرف آ جائے، حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف۔ مثال کیا دی تھی؟ مثلا امارا یا امرو کی گردان کیجیے، امارا حمزے سے تھا نا، یا مرو گردان کرتے کرتے جب 13ویں سیغے میں علامت مضارع الف ہوتی ہے نا حمزہ، جی، تو ایک وہ حمزہ اور ایک یہ حمزہ ہے اس میں اصلی والا، تو ہو جا رہا تھا یأمرو یأمران یأمرون تأمرو تأمران یأمرن تأمرو تأمران تأمرون تأمرین تأمران تأمرن أأمرو، ایسے ہو جا رہا تھا۔ کیسے ہو جا رہا تھا؟ أأمرو۔ تو یہاں پر دیکھیں 2 حمزہ ایک جگہ جمع ہو گئے، دوسرا ساکن پہلا متحرک، تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے، ہو جائے گا آمرو۔ لیکن تو حمزے سے پہلے حمزہ تھا تو واجب تھا، لیکن حمزہ ساکن سے پہلے کوئی اور حرف متحرک ہو جیسے یہاں، تو اس میں تخفیف جائز تھی مطلب یا تو آپ کہہ دیجیے یأمرو یأمران یأمرونا، یا سیدھا الف سے بدل کے کہہ دیجیے یامرو یامران یامرونا۔ ٹھیک ہے، یاد ہے جی یہ بحث؟ جی ہاں۔ پہلے تو محموز کی تعریف کیا بتائی تھی؟ محموز ایک ایسا کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو، اور آپ ظاہر سی بات ہے حرف اصلی کوئی ایک تو ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پہ مثال دیکھیے، امارا، سألا، قرأ، کیا بات ہے؟ سیم کس چیز میں ہے؟ یہ تینوں فعل کس چیز میں سیم ہے؟ تینوں کس چیز میں سیم ہے کہ محموز ہیں تینوں؟ اس چیز میں یہ سیم ہے کہ تینوں محموز ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ یہاں پہ حمزہ فاعل فعل کی جگہ ہے، یہاں پہ حمزہ عین الفعل کی جگہ ہے، یہاں حمزہ لام الفعل کی جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ فاعل فعل کی جگہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز الفاء۔ جس کے عین الفعل کی جگہ حرف علت تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز العین۔ اور لام الفعل کی جگہ حرف علت تو کیا کہتے ہیں؟ محموز اللام۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا وہاں پہ، تو یہ کہہ دیا تھا کہ تخفیف جو ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے ان میں، حالانکہ اس میں ابھی بتائیں گے یہ مادہ جدا ہے، جو اصلی قاعدے ان سے جدا ہے، یہاں پہ ہوتی ہے تخفیف۔ تخفیف کا مطلب تو معلوم ہے کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا معتل کلمہ اور محموز کلمہ۔ معتل جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، محموز کلمہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو۔ معتل اور محموز کلمے میں تبدیلی ہوتی ہے، معتل اور محموز کلمے میں تغییر و تبدیلی پیش آتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ معتل میں جو تغییر و تبدیلی آتی ہے اس کا نام ہے اعلال، محموز میں جو تغییر و تبدیلی لازم آتی ہے اسے کہتے ہیں تخفیف، نام بدلا ہوا ہے۔ وہاں پہ معتل میں اعلال جو تھا 3 طرح کا تھا، یا تو بدل رہے تھے، قلبی تھا، یا حذفی تھا، حذف کر رہے تھے، یا سکونی تھا، ساکن کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر 2 ہی طرح کی تخفیف ہے، یا قلبی حمزہ بدلا جائے گا، یا حمزہ ڈیلیٹ ہوگا یا حذف ہوگا۔ تخفیف 2 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
बताया था वहां पे तखफीफ दो तरह की, याद है ना आपको? पूरी बहस मैंने लिखवाई थी। तखफीफ वाजिब, जी तखफीफ बताया था दो तरह की है। तखफीफ जी जी वाजिब नहीं, पहले कल्बी, तखफीफ कल्बी कल्बी या हस्बी तखफीफ हस्बी हस्बी। हस्बी तखफीफ कल्बी दो तरह की थी। जी वाजिब, तखफीफ कल्बी या तो वाजिब थी या जायज जायज थी, याद है ना बाकायदा? वाजिब कब था? जी जी वाजिब जब थी तखफीफ जब दो हमजा हो, जी दो हमजा हो एक जगह, दो हमजा हो एक जगह, दूसरा साकिन और पहले पे हरकत हो। अब हरकत तो जाहिर सी बात है फतह हो चाहे कसरा हो चाहे जम्मा। तो यहाँ तखफीफ वाजिब है। क्या करेंगे तखफीफ में? इस वाले हमजे को बदलेंगे। किससे बदलेंगे? हरफ हरकत मद्दी के से। इज़े हरफ मद्दी से बदलेंगे। जो हरकत यहाँ हरफ मद्दी से कह दो वो भी चलेगा। अब जाहिर सी बात है अगर फतह है तो हरफ मद्दी अगर बदलेंगे तो अलिफ बदलेगा। जी अगर पेश है हरफ मद्दी, इसे हरफ मद्दी से बदलेंगे तो वाव बनेगा वाह बन है, और अगर जेर है तो हरफ मद्दी से अगर बदलेंगे तो या बनेगा। जैसा आपने देखा असमें था ई मन, ई मन, हमजा साकिन से पहले हमजे पे कसरा है तो इसे ये से बदल देंगे ईमन। अब ईमन नहीं कहेंगे ईमन, ठीक है? या मसलन हम अम्र क्या बन रहा था, हालांकि ये हस्बी में कर दिया था उन्होंने, छोड़े ये नहीं देते, ठीक है? अगर पेश हो हमजे से पहले वाले हमजे पे पेश हो तो इसे वाव से बदले, ठीक है? और जबर की मिसाल मैंने दे दी अलिफ मद्दी की, जैसे 13वां सीगा अमरो, दो हमजा एक जगह थे, पहले पे हमजा दूसरे पे, पहले पे फतह दूसरा साकिन था, क्या से बदला तो हो जाएगा आमरो, ठीक है? जी यहाँ तखफीफ वाजिब थी, कल्ब करना वाजिब था, बदलना वाजिब था, लेकिन तखफीफ कल्बी जायज, बदलना जायज है, या बदलो चाहे ना बदलो। मिसाल याद है? या मुरो जी या मोरो कह लो आप, चाहे चाहे या मोरो। यानी क्या मतलब हुआ? अगर हमजा साकिन हो और उससे पहले कोई और हमजे के अलावा कोई और हर्फ मुतहर्रिक हो, या है यहाँ पे उस पर हरकत है, तो यहाँ पर तखफीफ जायज है। आप इस हमजे को बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते। आप या मोरो, या मुराने, या मुरूना करते रहिए, थोड़ा झटके देते रहिए हमजे के, नहीं तो सीधा सीधा अलिफ से बदल के या मोरो, या मुराने, या मुरूना, ठीक है? और हस्बी तो आप जानती हैं समाई है, उसमें आपको इख्तियार नहीं है, उसमें आपको हमें इख्तियार नहीं है। जहां उन्होंने हस्ब किया वहीं पे, वरना देखिए अमरा को देखिए आप, अमरा मुदारे क्या है इसका? मुदारे क्या है इसका? यअमुरु, ठीक है? अमर क्या है? मुदारे क्या है? यअमुरु, ठीक है? अब इसका जरा वो बनाना, हाजिर का सीगा तअमुरु है ना? जी जी तअमुरु हाजिर का सीगा है। अम्र हाजिर बनाए इसका, अम्र हाजिर बनाने के लिए तो मुदारे को गिरा देंगे, बार वाला हर्फ अगर साकिन है तो हमजा लाएंगे, और पे अगर जम्मा है तो हमजे को उसे जम्मा देंगे, और आखिर को हर अलामत डिलीट कर देंगे। क्या हुआ ये? यहाँ पर फिर वाजिब उमर हुआ ना? जी जी दो हमजा हो, पहला साकिन दूसरे पे हरकत हो तो जी वही मद्दी उमर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? जी जी तो कायदतन तो यहाँ पर तखफीफ कल्बी वाजिब होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था उमूर, क्योंकि दो हमजा थे, दूसरा साकिन पहले पर हरकत थी तो हरफ मद्दी से बदलते। कायदतन तो ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? लेकिन अरब वालों ने ऐसे इस्तेमाल किया है। मुर, मुर हुक्म कर तू एक मर्द, मुरा, मुरी, मुरी तू एक औरत हुक्म कर, हुक्म दे तू एक औरत, तो ऐसे इस्तेमाल किया। इसलिए कह रहे हैं तखफीफ हस्बी का कोई कायदा नहीं है, उन्होंने जहां हस्ब कर दी वहां करनी पड़ेगी, चाहे कायदतन यहाँ पे तखफीफ कल्बी वाजिब होनी चाहिए थी, लेकिन हस्ब इस्तेमाल किया है उन्होंने, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पहले याद है, पीछे लिखा हुआ होगा। अब मसला यह है कि ये बात हम पढ़ चुके थे, बता चुके थे, तो अब ये यहाँ पे दोबारा क्यों आई ये बहस? दोबारा इसलिए आई कि अब यहाँ फेल की बहस चल रही है ना, फेल माजी मुजारे अमर में कहाँ तखफीफ का क्या हुक्म है वो बताएंगे अब यहाँ पर। जैसे इदगाम का बताया माजी के 5 सीगों में वाजिब, बाकी में मनार, फलार, फला, फेल में क्या इसका हैसियत है तखफीफ की, वो बताएंगे कि कहाँ वाजिब
کیا ہے تخفیف قلبی ہے حسبی ہے کیا ہے کہاں جائز ہے وہ یہاں پر بتائیں گے. تو یہاں پر انہوں نے دیکھی کتاب دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں پر تخفیف محموز فصل 11 11ویں فصل تخفیف محموز. محموز پر سے محموز کی 3 قسمیں آپ جانتے ہیں. محموز الفا جیسے امارا اس نے حکم دیا، محموز العین جیسے سآلہ اس نے پوچھا، محموز اللام جیسے قرأ اس نے پڑھا. تو یہ کہہ رہے ہیں نوع دوم و سوم دوسری اور تیسری قسم یعنی محموز العین محموز اللام مانند سالم سالم فعل کی طرح ہیں. جیسے فعل سالم ہے نا، کیا ہے فعل سالم؟ ضربہ، جس کے حرف اصلی کی جگہ نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے کچھ نہیں، اس جیسا حکم ہے ان کا. یعنی اس میں کوئی تخفیف وخفیف نہیں ہوتی، کوئی تغییر کوئی تبدیلی نہیں آتی. محموز العین محموز اللام میں فقط اس میں محموز الفا میں ہوتا ہے تخفیف. آئیے ان دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، سالم میں اور ان میں محموز اللام میں کوئی فرق نہیں ہے. اما نوع اول لیکن پہلی جو قسم ہے یعنی محموز الفا محل جریان قاعدہ تخفیف حمزہ می باشا، تخفیف حمزہ کے قاعدے کے جاری ہونے کا مقام ہے. اور اس طریقے سے بدین ترتیب اس طریقے سے کہ حمزہ در صیغہ سیزدے مضارع و امر، حمزہ جو ہے وہ مضارع اور امر کے 13ویں صیغے میں، کیونکہ 2 حمزہ ہو جائیں گے نا، ایک تو محموز الفا کیونکہ حرف اصلی اس کا حمزہ ہے فاعل فاعل، اور ایک 13ویں صیغے کا حمزہ. آپ کو یاد ہے 13ویں صیغے میں علامت مضارع کیا ہے؟ حمزہ وہی الف. تو 2 حمزہ جمع ہو جا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں مضارع کے 13ویں اور امر کے 13ویں صیغے میں اور امر معلوم کے 7 سے لے کے 12 تک جو امر حاضر ہے جس میں حمزہ لایا جاتا ہے اس میں تخفیف وجوباً تخفیف می شود، واجب ہے حمزے کی تخفیف. وہاں پر سمجھ گئے کیوں تخفیف واجب ہے؟ ہلو کیوں واجب ہے؟ کیونکہ 13واں صیغے میں حمزہ ہوتا ہے اور امر معلوم میں 6 صیغوں میں اگر حمزہ علامت مضارع گرانے کے بعد جب بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے تو حمزہ لاتے ہیں نہیں، حمزہ وصل. تو وہ حمزہ اور اصلی حمزہ فاعل فعل 2 حمزہ جمع ہو جا رہے ہیں، دوسرا ساکن بھی ہے پہلا متحرک بھی ہے، تو یہاں تخفیف واجب ہے. جیسے یأمرو گردان کیجیے، یأمرو یأمران یأمرون تأمرو تأمران یأمرنا تأمرو تأمران تأمرون تأمرین تأمران تأمرن آمرو. یہاں پہ جھٹکا نہیں کہہ سکتے آپ حمزہ، آمرو نہیں کر سکتے آپ، آمرو نہیں کہہ سکتے، جائز نہیں ہے. آمرو نأمرو. پھر لیأمر امر کی گردان پڑھ رہے ہیں، لیأمر لیأمرا لیأمرو لتأمر لتأمرا لیأمرنا اومر اومرا اومرو اومری اومرا اومرنا لیامر لنامر. آپ کہیں گے کہ تو یہاں پہ دے رکھا آپ نے کہا تھا مر استعمال کیا ہے، بعد میں بتائیں گے یہ بات، ٹھیک ہے. حالانکہ قاعدتاً امور تخفیف واجب ہے. یہاں مجہول یؤمرو یؤمران یؤمرون دیکھیے اومرو ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے نا. یہ تو امر اس کی بات بتا دی. وہ یہ کہہ رہے ہیں در بقی صیغہ مضارع اور امر کے باقی تمام صیغے 13ویں صیغوں کو چھوڑ کر باقی صیغوں میں تخفیف عن جائز، حمزے کی تخفیف جائز ہے. جیسے یأمرو کہہ لیجئے چاہے یامرو کہہ لیجئے، یؤمرو کہہ لو چاہے یومرو. آپ کہیے یومرو یومران یومرونا، چاہے کہ یؤمرو یؤمران یؤمرونا. حالانکہ یومرو یومران یومرونا کہنا زیادہ آسان لگ رہا ہے ورنہ جھٹکا دینا پڑ رہا ہے. یؤمر حمزے میں تو جھٹکا دینا پڑ رہا ہے، یؤمرو یؤمران، ایسا ہی ہے. لیکن اب یہاں پہ چند مورد استثنائی، کچھ استثنائی مقامات، کچھ جدا مقامات جو قاعدے سے قانون سے ہٹ کے ہیں. 5 یہاں پہ ذکر کیے ہیں، جس میں سے پہلا دوسرا تیسرا کون کون سا ہے؟ اخذ اکلا اور امارا. یہ 3 مادے ایسے ہیں امر حاضر معلوم ہے، ان سے مادے، ان تینوں مادوں کا امر حاضر معلوم از قواعد عمومی استثناء شدے. عمومی جو قاعدہ ہے اس سے جدا ہے. عمومی قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی 2 حمزہ جمع ہو دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو تو تخفیف قلبی واجب ہے. لیکن یہ اس قاعدے سے تینوں مادے جدا ہیں، اخذ اکلا اور امرا. امر حاضر اس کا قاعدتاً اوخذ ہونا چاہیے تھا، اکلا کا اوکل ہونا چاہیے تھا، امرا کا اومر ہونا چاہیے تھا. دیکھیے کیا کیا ہے مادہ، بولیے میں آپ کو کر کے دکھاؤں. کیا ہے پہلا؟ اخذ. مضارع کیا ہوگا اس کا؟ یا امر بنائیے اس کا.
کیونکہ حاضر سے بنے گا نا تأمر. جی جی حمزہ لیا ہے کیونکہ ساکن ہے تو ایک حمزہ لانا پڑے گا. حرکت عین الفعل کو دیکھ کے دینی ہے ضمہ ہے. آخر کو علامت رفع ختم کر دینی ہے. کیا ہوا؟ خود تخفیف واجب ہوئی نہیں ہوئی؟ جی خود. تو قاعدتاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ خود. اب دوسرا کیا اکلا؟ اکلا مضارع یاکلو یا یاکلو. حاضر کا صیغہ تاکلو ہوگا نا؟ جی حاضر کا صیغہ مضارع کا کیونکہ امر حاضر جی مضارع حاضر سے بن جائے تاکلو. تے گرائی حمزہ ساکن ہے حمزہ لیا ہے عین الفعل پہ ضمہ ہے ضمہ دے دیا علامت رفع ختم کر دی. کیا بنا؟ اکل. تو تخفیف قلبی واجب ہے. کیا ہو گیا؟ اکل. ٹھیک ہے اکل. تیسرا کیا ہے؟ ہمارا ہمارا مضارع حاضر تأمرو. ٹھیک ہے. تے گرائیے ساکن ہے حمزہ لائیے عین الفعل پہ ضمہ ہے ضمہ دیجیے آخر سے علامت رفع کاٹ دیجیے. قاعدہ کیا ہوا؟ امور تخفیف قلبی واجب. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ امور. قاعدتاً تو اخذا یاخذو اکلا اخذا یاخذو کا امر حاضر اخذ ہونا چاہیے تھا تخفیف قلبی واجب. اکلا یاکلو اکل ہونا چاہیے تھا. اکلا یاکلو کا اکل اور امرا یامرو کا امور ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ تینوں مادے ان عمومی قاعدے سے اس عمومی قاعدے سے مستثنا ہیں. ان میں نہ صرف یہ کہ تخفیف نہیں ہوگی بلکہ حذف ہو جائے گا الٹا. خذ کل مور خذ بیدی یا رجلن خذ بیدی اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لے. خذ لے لے. خذی یا کیا ہے وہ یا مریم خذ الکتاب یا کیا ہے خذ الکتاب بقوہ. خذی لے لو کتاب کو مضبوطی سے. خذ الکتاب بقوہ آیت ہے. اس سے پہلے کیا ہے میں مریم ویسے کہہ دیا شاید ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. اتنا تو ضرور ہے خذ الکتاب مگر نہیں وہ خذی نہیں ہے خذ ہے. یہ خذ ہے پتہ نہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ ہے خذ ہے وہ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے لے لو. اور اسی کا مؤنث یا بڑھا دو خذی تو ایک لڑکی لے. اکلا یاکل سے کل کلا کلو کلو واشربو ولا تسرفو آیت ہے. جی کل کلا کلو ہونا چاہیے تھا اکل اکلا اکلو. لیکن یہ تینوں قاعدے اس قاعدے سے جدا ہیں. ہونا چاہیے تھا امور ہے مور مور مرا مرو موری مرا مرنا امرنا ہاں مرنا. سمجھ میں آیا؟ یہ تین قاعدے نہ یہ کہ اس میں تخفیف قلبی واجب جاری نہیں ہوئی بلکہ اور ان کا حذف اور ہو گئے. جی اب آپ سے کوئی پوچھے غلام علی خذ کا وصف کیا ہے؟ بولو کبھی تو کبھی یقین سے بولا کرو. ہاں وزن خذ کا علی سبھی کا غنچہ فاطمہ خذ کا وزن کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی خذ کا وزن امر کا حاضر ہے نا وہ امر حاضر کا وہ درادر مت دیکھو. خذ کا وزن کیا ہے؟ وزن اخذ جی غنچہ فاطمہ بول رہی ہیں پہلے بولیے غنچہ. این اور لام ال. ہاں احسن. کیونکہ اخذا تھا فاعل فعل تو حذف ہو گیا نا تو وزن میں سے بھی حذف ہوگا. عین الفعل بچ رہا ہے لام الفعل بچ رہا ہے. یہ لام الفعل ساکن ہے عین الفعل پہ ضم ہے تو خود وزن ال کل بھی ال مر بھی ال کے وزن پہ ہے کیونکہ فاعل فعل تو حذف ہے نا. جی آقا. احسن. تو یہ تین قاعدے عمومی قاعدے سے مستثنا اور جدا ہیں. نہ یہ کہ اس میں تخفیف ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی بلکہ حذف اور ہو گیا. ٹھیک ہے. تین قاعدے انہوں نے کہا 5 قاعدے انہوں نے کچھ مستثنا وارد ہیں 3 گنا دیے. دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امر ان تینوں مادوں کے امر حاضر کے جو امر حاضر جو ہے وہ عمومی قاعدے سے مستثنا ہے جدا ہے اور ایسے گردان ہوگی. خذ کے بجائے ہوگی خذ خذا خذو خذی خذا خذنا
کل کلا کلو کلی کلا کلنا مر مرا مرو مری مرا مرنا. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہ تنہا حمزہ امر نے بھی گرا، نہ تنہا اس نے حمزہ امر والا حمزہ نہیں لیا بلکہ اصلی حمزہ اور گر گیا. جی نہ صرف اس نے امر حاضر کا حمزہ نہیں لیا بلکہ اس کا اپنا اصلی حمزہ اور گر گیا، فاعل فعل اور حذف ہو گیا. یعنی نہ تنہا حمزہ امر نے بھی گرا، نہ فقط یہ کہ امر حاضر کا حمزہ نہیں لے گا یہ، بلکہ حمزہ فاعل فعل نیز می افتاد، حمزہ فاعل فعل بھی گر جائے گا. البتے 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 ان امر، یہ عمل جو ہے در دو مادہ اول، شروع کے جو دو مادے ہیں اخذ اور اکلا میں واجب ہے کہ آپ کو خود کل ہی استعمال کرنا ہے، لیکن تیسرا مادہ جو ہے مر اس میں جائز ہے. آپ کل کلا کلو بھی کہہ سکتے ہیں، اوکل اوکلا اوکلو بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں امور امر امور میں دیکھیے گا پہلا دوسرا اخذ اور اکلا میں آپ حذف ہی کریں گے، خذ خذا کل کلا، لیکن امرا یا امروں میں آپ جائز ہے تخفیف اس میں، یعنی اس میں جائز ہے کہ آپ کیونکہ سمائیہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ امور بھی استعمال کیا، مر بھی استعمال کیا ہے، لہٰذا اس میں جائز ہے. آپ مر مرا مرو بھی کہہ سکتے ہیں، امور امرا اموری بھی کہہ سکتے ہیں، امورو بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی آنرا یعنی اس کو ان چنی نیز اس طریقے سے بھی آپ صرف کر سکتے ہیں، گردان کر سکتے ہیں، امور امرا امورو امری امرا امرنا. سمجھ میں آیا؟ مر مرا مرو بھی کہہ سکتے ہیں. تین مادے ہو گئے جو مستثنا ہیں. چوتھا مادہ ہے سؤال. سؤال ٹھیک ہے، دیکھیے دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تخفیف کا جو تعلق ہے صرف فاعل فعل سے ہے، یاد ہے نہیں؟ محمود الفا سے. محمود العین اور محمود اللام سالم کی طرح ہیں، یاد ہے؟ ابھی جو بتائیے بات. ہلو جی محمود العین اور محمود اللام سالم کی طرح، اس میں تخفیف نہیں ہوتی، محمود الفا میں ہوتی ہے. لیکن سآلہ اس عمومی قاعدے سے جدا ہے. کیسے جدا ہے؟ کیا ہے یہ سآلہ؟ سآلہ اس میں تخفیف جائز ہے. آپ سآلہ سآلہ سآلو بھی کہہ سکتے ہیں اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، سالہ سالہ سالو. ٹھیک ہے، سالہ سالہ سالو، سالہ سالہ سلنا. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ مادہ کیا ہے؟ سوال. مصدر کیا؟ سوال. یہ مادہ سوال جو ہے عمومی قاعدہ کیا ہے کہ محمود الفا میں تخفیف ہوتی ہے، یہ محمود العین ہونے کے باوجود بھی اس میں تخفیف جائز ہے. آپ سآلہ سآلہ سآلو بھی کہہ سکتے ہیں اور الف سے بدل کے سالہ سالہ سالو بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور دیکھیے اور اس میں کیا ہوگا؟ یس الو، یس الو. اگر اس کا ہم امر میں لام بنائیں، لام لے آئے، کیا ہوا ہے؟ آخر کو جزم دے دیا، لیس ال. اگر ہم اس میں تخفیف کر دیں، جائز تھی نا؟ جی. تو کیا بنا؟ کیونکہ ایسے بنے گا یسال، لے یسال، تو یا الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، ہو جائے گا لے یسل. لے یسل. سمجھ میں آیا؟ جی. جیسے سالہ کی گردان کیجئے تخفیف کر کے، سالہ سالہ سالو، سالہ سالتا سالنا، سالنا ایسے بننا تھا، سالنا. سالہ سالہ سالو، سالہ سالتا سالنا. الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن، یہ گر جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں سالہ سالو، سالہ سالتا سلنا. سمجھ میں آیا؟ تخفیف کی صورت میں کیونکہ تخفیف ہو گئی، لام یہ ساکن ہو گیا، تو اب جب بھی ایسا کوئی کام آئے گا کہ یہ لام الفعل ساکن ہو جائے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا. اور کب ایسا ہوتا ہے کہ لام الفعل ساکن ہو جاتا ہے؟ ضمیر رفیع متحرک جب ملتی ہے ماضی میں تو لام الفعل ساکن ہو جاتا ہے، یاد ہے نہیں؟ جی آقا. ہاں تو اب جب وہ لام الفعل جب وہاں ساکن ہو جاتا ہے اور یہ آلریڈی یہاں ساکن ہے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے سبیکا سمانی میں فرہین. سمجھ میں آئی بات؟ جی آقا. اور غنچہ فاطمہ سیدہ گبرانی میم سمجھ میں آئی؟ جی. دیکھیں کہ جہاں آپ دیکھیں عین فی سآلہ جو مادہ ہے یہ عمومی قاعدے سے مستثنا ہے. کیوں مستثنا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا کہ محمود الفا میں تخفیف ہوتی ہے، محمود العور اور محمود العین اور محمود اللام میں تخفیف نہیں ہوتی، سالم کرنے کی طرح ہے. لیکن اس سؤال مادہ اس قاعدے سے جدا ہے
محموز العین ہونے کے باوجود بھی تخفیف اس میں جائز ہے، اور جب تخفیف جائز ہے تخفیف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. اور اب جب کبھی بھی ایسا کوئی مورد آئے کہ یہ لام الفعل ساکن ہو جائے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا، تو یہ الف گر جائے گا. جیسے ماضی میں چھٹے صیغے سے بعد تک لام الفعل کو ساکن کرنا پڑتا ہے ضمیر رفیع متحرک کی وجہ سے. تو جب یہ ساکن ہوگا اور الف آلریڈی ساکن ہے تو الف دو ساکن، قاعدہ یہ ہے جب بھی دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو حرف علت گرتا ہے. ٹھیک ہے، یا میں حمزہ گرتا ہے تو یہ الف حرف علت گرتا ہے، یہ الف گر گیا، ہو گیا سالہ سالہ سالو سالہ سالہ تھا، دیکھیں یہاں گر گیا سلنا. اب سلتا سلتما سلتم سب جگہ سے الف گر گیا کیونکہ لام الفعل ساکن ہوا تھا، وہ بھی ساکن تھا، یہ گر گیا. تو یہ چوتھا مادہ یہ جو عمومی قاعدے سے مستثنا ہے. تین قاعدے تو اس والے سے مستثنا ہے، تخفیف قلبیہ واجب سے، اور یہ محموز العین ہونے کے باوجود بھی اس میں تخفیف جائز ہے. دیکھیے سوال در ماضی مضارع اور امر، ماضی مضارع اور امر معلوم میں اس مادے کے سوال کے جائز ہے حمزہ عین الفعل را، عین الفعل کے حمزے کو پہ الف تبدیل کنیم، الف سے بدل سکتے ہیں، پس می گوئم، لہذا ہم کہیں گے سالا سالا سالو یا پھر سالا سالا سالو. مضارع کہیں گے یسالو، مضارع کیا بنتا ہے یسالو، آپ کہہ دیجئے یسالو یسالان یسالونا، یا تو کہیں یسالو یسالان یسالونا یا یسالو یسالان یسالونا. اور امر حاضر بنے گا، امر بلام بنے گا لیسال، اور امر حاضر بنے گا اسال، یا پھر تخفیف کریں گے تو الف سے بدل دیں گے تو لیسال اور سل بنے گا پھر، کیونکہ التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں صیغہ نمبر 1 4 7 13 14. ٹھیک ہے، اور چھٹا اور 12واں امر کا الف جو ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. اور صیغہ نمبر 8 9 10 11 میں سلا سلو سلی بھی سنا گیا ہے. 8ویں 9ویں اور 10ویں 11ویں میں. ابھی کہہ رہے ہیں در صورتی کے واو یا فا. اب یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی وقت واو یا فا امر کے صیغے کے شروع میں آ جائے، جیسے وسأل یا فسألو، اگر واو آ جائے تو پھر حمزے کو الف سے نہیں سنا گیا ہے بدلنا، پھر حمزہ الف سے نہیں بدلا گیا ہے، پھر الف سے نہیں بدل سکتے آپ، وسأل ہی کہیں گے آپ، فسألو ہی کہیں گے، فسالو نہیں کہیں گے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس مادے کے امر حاضر کے شروع میں انہوں نے کہا تھا امر حاضر اس کا سال بن رہا تھا نا، لیکن یہ ساکنین کی وجہ سے گر گیا تھا سل. تو آپ اس ال بھی کہہ سکتے تھے اسے، کیونکہ جائز تھا نا، تخفیف جائز تھی نا، اس ال بھی کہہ سکتے تھے، سل بھی کہہ سکتے تھے، اس ال بغیر تخفیف کیا تو الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، ایسے بھی کہہ سکتے تھے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں اگر اس کے شروع میں واو آ جائے یا فا آ جائے تو آپ کیا پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ تو پڑھا نہیں جائے گا، وہ ہوتا ہے حمزہ وصل وسأل. لیکن یہاں پر پھر یہ سنا نہیں گیا ہے، پھر ایسا ہی استعمال ہوا ہے وسأل فسأل. ٹھیک ہے جی اب سمجھ میں آیا. جی وسأل فسأل. اور پانچواں ایک مادہ جو اس کام سے مستثنا ہے وہ کیا ہے، دیکھیے راآ یعنی دیکھنا. تو راآ رؤیت سے ہے، راآ رؤیت سے ہے، رؤیت یعنی دیکھنا. راآ کیا ہے، محموز العین ہے نا. یہ کہہ رہا ہے معلوم اور مجہول مضارع، مضارع اور امر کا جو اس کا معلوم اور مجہول ہے، اور اس کے مصدر میں جو عین الفعل جو حمزہ ہے، عین الفعل جو حمزہ ہے اپنی حرکت اپنے ماقبل کو دے کر حذف ہو جاتا ہے. اصل میں ہونا چاہیے تھا یرا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا، یرآ ہونا چاہیے تھا نا، ایسے ہے نا. راآ یا ہے اس میں مثال کے طور پر، راآ مضارع کیا ہونا چاہیے تھا، یرآیو مضارع ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ قاعدے سے مستثنا ہے، اس میں مضارع معلوم میں، مضارع مجہول میں، امر معلوم میں، امر مجہول میں یہ حمزہ اپنی حرکت کو ماقبل کو دے کر حذف ہو جاتا ہے. اور یہ قاعدہ تو ناقص کا جاری ہوگا، اعلال والا آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہاں پر ضمے کو الف سے بدل دیتے ہیں تو ہو جائے گا یرا. آپ نے دیکھا یہ اعلال میں اس لیے توجہ نہیں کی، یہ میں نے اس لیے کر کے دکھا دیا کہ آپ کو
نہ سمجھیں بھی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اعلال کی بحث جب آئے گی جب پتہ لگ جائے گا کہ الف سے بدلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی تو یہ راآ کا ہونا چاہیے تھا اس میں مضارع یرآیو. یرآیو کہا کہ مادہ رؤیت عمومی قاعدے سے مستثنا ہے. پہلی بات تو اس لیے مستثنا ہے کہ محمود العین اور محمود اللام سالم کی طرف میں تخفیف نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود محمود العین ہونے کے باوجود بھی اس میں تخفیف ہو رہی ہے. یرآیو ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں تخفیف ہو گئی. تخفیف بھی حسبی. جی کیسے؟ حسبی حمزہ مضارع میں اپنی حرکت کو اپنے ماقابل کو اپنے سے پہلے والے حرف کو دے کر دے دیتا. حذف ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، قربانی دے دی اس نے. قربانی دیتے. جی ٹھیک ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ راآ جو رؤیت سے ہے، رؤیت یعنی دیکھنا، اس کا معلوم مجہول، مضارع معلوم مجہول اور امر معلوم مجہول، اور اس کے مصدر سے عین الفعل جو ہے پس از نقل حرکت آن، اپنی حرکت نقل کرنے کے بعد، منتقل کرنے کے بعد، بے ماقبل اپنے ماقبل کو حرکت منتقل کرنے کے بعد، پس از یعنی بعد، حسب شود اپنی حرکت اپنے ماں قبل کی طرف منتقل کرنے کے بعد، ماں قبل کو دینے کے بعد حذف ہو جاتا ہے. ہونا چاہیے تھا یرآیو، دیکھیے رے کو حرکت دے کے وہ خود حذف ہو گیا، ہوگا یرا یریان یرونا. لیرا لیرآ ہونا چاہیے تھا، دیکھیے لیرا لیریا لیراؤ. امر حاضر بنے گا را، رے زبر را، را ریا راؤ. پھر مجہول بنے گا یورا یوریان یورونا. دیکھیے حمزہ سب جگہ سے گرا ہے نہیں گرا ہے. جی جی پھر یہ کہہ رہے ہیں در بازیہ صیغہ ہے ان فعل، اس فعل کے بعض صیغوں میں کچھ اور چینجنگ بھی آئے گی جو ہم اعلال کی بحث میں ناقص کی بحث میں پڑھیں گے، یعنی جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، کیونکہ یا ہے نا اس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت، تو اعلال بھی تو ہوگا اس میں، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. یہ تمرینیں دیکھ لیجئے گا. خدا حافظ.